موضوع الدرس الدین واحد دین الاسلام، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة۔ تو یہ تمام حضرات اس کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ دینکم دین واحد، کہ دین ایک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہے۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ فی هذه الآیہ یبین لهم ما یتقون وما یأتون۔ اللہ نے کھول کے بیان فرما دیا ہے کہ کیا چیزیں اختیار کرو اور کن چیزوں سے بچو۔ ثم قال ان هذه امتکم امۃ واحدۃ، اے سنتکم سنۃ واحدہ، ایک ہی طریقہ ہے۔ ان هذه یعنی ان اسمہا، اس کا نام، و امتکم خبر ان، اے هذه شریعتکم، یہ تمہارے لیے اللہ نے شریعت تجویز کی ہے۔ الذی بینت لکم ووضحت لکم، جو میں نے کھول کے بیان کر کے بتا دیا کہ اللہ کے یہ احکام ہیں۔ امۃ واحدۃ نصب علی الحال، یہ منصوب ہے حال۔ ولہذا قال وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم خالص میری ہی عبادت کرو۔ كما قال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ اے پیغمبروں کو کہ ہر پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اچھے عمل کریں۔ آخر میں وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں ہی تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈریں، کوئی نافرمانی والا کام نہ کریں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن معاشر الانبیاء اولاد علات دیننا واحد، یعنی ان المقصود هو عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ بشرائع متنوعۃ لرسلہ، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہم سب بھائی ہیں اللہ کی، اور مقصود ہم سب کا مقصود کیا ہے؟ عبادت اللہ وحدہ، خالص اللہ کی عبادت جس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ بشرائع متنوعۃ لرسلہ، ہر پیغمبر کے لیے اللہ نے شریعت تو نہیں رکھی لیکن بنیاد اصول ایک ہے۔ کما قال تعالی لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، وقولہ وتقطعوا امرہم بینہم، ای اختلافت الامم علی رسلہا، لیکن امتیں جو تھیں وہ تفریق ہو گئیں، پھٹ گئیں،
فمن بین مصدق لہم و مکذب، بعض انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں اور بعض ان کی تکذیب کرنے والے. ولہذا قال کل الینا راجعون، اے یوم القیامہ سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے قیامت والے دن. فیجازی کل بحسب عملہ، اللہ سب کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیں گے. ان خیر فخیر، عمل اچھے تو بدلہ بھی اچھا، وَإِن شَرًّا فَشَرٌّ، عمل بھیڑے تو پھر بدلہ بھی اسی طرح کا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے عمل صالح تب مقبول ہوگا جب ایمان ہو، قلبہ مصدق وعمل عملا صالحا، اس کے دل کے اندر تصدیق ہو، ایمان ہو، پھر عمل اچھے کرے تو اس کا بدلہ ہوگا. فلا کفران لسعیہ، اللہ اس کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائیں گے. کا قولہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ای لا یکفر سعیہ، اللہ اس کی محنت کو نہیں ٹھکرائیں گے. وہو عملہ بل یشکر فلا یظلم مثقال ذرہ، بلکہ اللہ اس کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے، ذرے کے برابر بھی ان پہ ظلم نہیں ہوگا. ولہذا قال ان وإنا له کاتبون، ای یکتب جمیع عملہ فلا یضیع علیہ منہ شیء، اللہ نے فرمایا ہم ہر چیز لکھ رہے ہیں، ایک ایک ذرے کا عمل تمہارا سب لکھا ہوا ہے، کوئی ضائع نہیں ہوگا. وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يقول تعالى وحرام على قرية قال ابن عباس وجبا، یعنی قد قدر ان اہل کل قریۃ اہلکوا انہم لا یرجعون الی الدنیا قبل یوم القیامہ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا قوموں کو، وہ اب قیامت سے پہلے دوبارہ نہیں آئیں گے. ہکذا سرّ بہ ابن عباس وابو جعفر الباقر وقتادہ وغیر واحد. وفی روایت عن ابن عباس انہم لا یرجعون الا یتوبون، کہ وہ توبہ نہیں کریں گے. لیکن پہلا قول ہے کہ وہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، جو ہلاک ہو گئے، اب قیامت میں اٹھیں گے، اب دنیا میں نہیں لوٹیں گے. وقولوا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج قد قدمنا انہم من سلالۃ آدم علیہ السلام، یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ بھی آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. بل ہم من نسل نوح ایضا من اولاد یافس، تو نوح بھی تو حضرت آدم کی اولاد ہیں، پھر ان کی اولاد میں جو یافس ہے یہ یاجوج ماجوج ان کی اولاد ہیں. اے اب الترک والترک شرذمۃ منہم ترکوا من وراء السد الذی بناہ ذوالقرنین، ذوالقرنین نے جو دیوار بنا دی تھی اس دیوار کے پیچھے وہ بند ہیں، لیکن قیامت سے پہلے وہ نکل آئیں گے. اور حضرت ذوالقرنین نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ یہ دیوار کا بن جانا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا، وقت آ جائے گا تو یہ ریزہ ہو جائے گی، اور اللہ کا وعدہ ہر حال میں سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ایک دوسرے میں نکل رہے ہوں گے فوجوں کی فوجیں. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ أَيْ يَسْرَعُونَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْفَسَادِ، وہ تیز آ رہے ہوں گے اتر کے پہاڑیوں سے. وَالْحَدْوَ هُوَ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ، اونچی جگہ سے. قَالَهُ ابن عباس وإكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك. اللہ نے ایسا بیان کیا ہے کہ انسان کا ایمان ہو تو گویا دیکھ رہا ہے. ولا ينبئك مثل خبير، هذا اخبار عالم ما كان ويكون، اللہ کی طرف سے خبر ہے جو ذرے ذرے کو جانتے ہیں. الذي يعلم غیب السماوات والارض،
جو آسمانوں اور زمینوں کی چھپی چیزوں کو جانتے ہیں، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ وقال ابن جریر حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي يزيد قال رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون فقال هكذا يخرج ياجوج وماجوج وقد ذكر خروجهم في احاديث متعددة من السنة النبوية۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ لڑکے جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ چڑھ رہے ہیں، سواری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسی طرح یاجوج ماجوج نکلیں گے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوں گے اور نکل آئیں گے۔ ایک حدیث میں تفصیل آتی ہے، قال الامام احمد حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادہ عن محمود بن ابی لبید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تفتو یاجوج وماجوج فیخرجون علی الناس، ان کی دیوار جو ہے وہ کھل جائے گی، سوراخ کر لیں گے، پھر اس سے نکلیں گے۔ وہم من کل حدب ینسلون ویغشون الناس وینحاز المسلمون عنہم، اور سب لوگوں پر وہ چھا جائیں گے، مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے، الی مدائنہم وصولہم، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، ویضمون الیہم مواشیہم، اپنے جانور بھی ساتھ لے جائیں گے، ویشربون میاہ الارض حتی ان بعضهم یمر بالنہر ویشربون ما فیہ حتی یترکوہ یابسا۔ وہ یاجوج ماجوج ایسی بلا ہوں گے کہ جس دریا پہ گزریں گے اس کا پانی بھی پی جائیں گے، تو آدمی گزرے گا دیکھ گا جیسے یہاں تو دریا تھا اب کچھ بھی نہیں ہے۔ حتی ان من بعضهم یمر بذلک النہر فیقول قد کان ہا ہنا ماء مر، یہاں تو پانی ہوتا تھا۔ حتی اذا لم یکن الناس احد الا احد فی حصن و مدینہ، کوئی نہیں بچے گا مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے محلوں میں اور قلعوں میں پناہ لے لی تھی۔ قال قائل هؤلاء اہل الارض قد فرغنا منهم بقي اہل السماء، تو اب یاجوج ماجوج کہنے لگے یہ دنیا والوں سے تو ہم نے زمین والوں سے نمٹ لیا، کوئی نہیں بچا، اب آسمان والوں سے بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ قال ثم يهزهم هربته ثم يرمي بها الى السماء، وہ تیر کمان میں چڑھا کے مرے گا اوپر کہ میں فرشتوں کو مارتا ہوں۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ بھی امتحان لیتے ہیں۔ اس کا تیر جب واپس آئے گا تو اس پر خون لگا ہوا ہوگا، دیکھو میں نے فرشتے کو مار دیا ہے۔ آدمی کا جیسا گمان ہوتا ہے پھر اللہ اسی طرح آزماتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ وہ جو واپس آئے گا تیر تو ایسے ہوگا کہ تاکہ امتحان ہو۔ فبینما ہم علی ذلک بعث اللہ عز وجل دودا فی اعناقہم کانغف الجراد الذی یخرج فی اعناقہ، تو اسی حالت میں وہ ہوں گے جب وہ حد سے زیادہ بڑھنے لگیں گے تو اللہ ان پر طاعون مسلط کریں گے، ان کی گردن پر ایک پھوڑا نکل آئے گا اور اسی سے سب کی موت واقع ہوگی۔ فرماتے ہیں فیصبحون موتا، صبح ایسے حال میں ہوگی کہ سب مر گئے ہوں گے، لا یسمع لهم اس کوئی آواز نہیں، فیقول مسلمون علی یشرین علی نفسہ فینظر ما فعل هذا العدو، کوئی بندہ جائے دیکھے کہ انہیں کیا کیا۔ قال فینحدج منهم مغتصبا نفسہ قد اوطنها علی انہ مقتول، ایک بندہ نکلا ڈر ڈر کے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے لیکن اب پتہ تو کرنا ہے۔ فینزل فیجدہم موتا، آگے دیکھے گا کہ وہ تو سارے مر گئے اور ایک دوسرے کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ فینادی یا معاشر المسلمین الا ابشروا ان اللہ عز وجل قد کفاکم عدوکم، اللہ نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی ہے۔ فیخرجون من مدائنہم وحصونہم ویسرہون مواشیہم، اب وہ مسلمان جو قلعوں میں بند تھے، گھروں میں بند بیچارے باہر نکلیں گے، اپنے مال جانور بھی لے کے آئیں گے۔ وما یکون لہم راعی الا لحومہم وتشکرونہم کعصر ما شکرۃ شیء من النبات اصابتہ قط، اب ان کا تو اور کوئی کچھ بچا ہی نہیں، بس انہی کے گوشت پڑے تھے، اسی کو جانور بھی کھا رہے تھے۔ رواہ ابن ابی ماجہ من حدیث یونس بن بکیر عن ابن اسحاق بہ واللہ اعلم۔